امریکہ کے شہر نیو یارک میں گاڑیوں کی سب سے بڑی چوری کی واردات۔ مین جنجینگ ایک چائنیز انٹیلیجنس سابق آفیسر تھا جس نے نیو یارک امریکہ میں دنیا کی مہنگی ترین کاریں چوری کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کاریں کیسے چوری ہوئی۔ نیو یارک آج بھی دنیا کا سب سے بڑا اور پرتعش شہر ہے۔ یہاں بہت امیر لوگ رہتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، اور یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس بہت مہنگی پرتعش گاڑیاں ہوتی ہیں۔ سال 1999 میں نیو یارک میں بہت بڑے پیمانے پر دنیا کی مہنگی ترین کاریں چوری ہوئی، اور اس چوری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ محض ایک ماہ سے کم عرصہ میں 48 دنیا کی مہنگی ترین کاریں چوری ہوئی، اور یہ کار گم ہونا، چوری ہونا محض چند سیکنڈ کی بات ہوا کرتی تھی۔ یہ چوری خاموشی سے اور تیزی سے ہوتی تھی۔ چور پرسکون طریقے سے گاڑی کو کھولتا، اس کا انجن سٹارٹ کرتا اور اپنے گینگ کے پاس لے جاتا جو اسے مطلوبہ شہر یا ٹارگیٹڈ سٹی تک لے جاتے۔ یہ گینگ گاڑی کو کسی مال، پارکنگ یا انجان جگہ سے چوری کرتے اور چوری شدہ کار پھر دوبارہ کبھی نظر نہ آتی، اور اگر کوئی گاڑی نظر آتی تو اس کے تمام قیمتی پارٹس غائب ہوا کرتے تھے جو کہ چور سیل کرتے تھے۔ مگر پولیس کسی گاڑی کو چوری کو ڈھونڈنے میں ناکام تھی کیونکہ چور کوئی ٹریس نہیں چھوڑتا تھا۔ اب پولیس کنفیوز تھی کہ آخر چور کون ہے اور گاڑی اور اس کے پارٹس کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ پولیس کو یقین تھا کہ چوری شدہ گاڑیاں اور اس کے پارٹس ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ بروکلین پورٹ سے کسی دیگر ملک کو بھیجے جاتے ہیں۔ تو پولیس اور کار تھیفٹ ڈپارٹمنٹ بروکلین پورٹ گئے، تفتیش کی، جہاں کچھ بھی قابل شبہ نہ ملا۔ تب پولیس کو لگا کہ شاید یہ کوئی امریکن کار تھیفٹ گینگ ہے، مگر یہ حیران کن تھا کہ اس سب کا ذمہ دار کوئی امریکن نہیں تھا بلکہ ایک چائنیز تھا جو کہ سابقہ انٹیلیجنس آفیسر تھا جس کا نام مین جنجینگ تھا، اور یہ اکیلا ہی تھا اس سب کا ذمہ دار جس نے ہزاروں گاڑیاں چوری کی تھی جن کی مالیت تقریباً $40 ملین تھی جو کہ آج $75 ملین بنتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نے یہ سب کیا کیسے؟ مین جنجینگ کو 1990 میں چائنیز انٹیلیجنس سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا جہاں سے وہ چائنا کے امیر شہر شنگھائی میں آ گیا۔ یہاں پرتعش گاڑیاں دستیاب نہیں تھی۔ اس نے اس موقع کو فائدہ بنایا اور شنگھائی گینگ سے بات کی۔ اس طرح ان کی بزنس ڈیل ہو گئی کیونکہ مین جنجینگ آرمی میں تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ اسمگلنگ کیسے ہوتی ہے۔ چائنا مہنگا شہر تھا، اگر باہر سے کوئی گاڑی $1 لاکھ کی یہاں لائی جاتی تو بآسانی سے $2 لاکھ میں سیل ہو سکتی تھی۔ اس لیے شنگھائی کے گینگ اور مین جنجینگ کو اس میں منافع نظر آیا تو یہ دونوں اس کاروبار کے لیے راضی ہو گئے۔ ینگ جانتا تھا کہ نیو یارک اس کام کے لیے ایک بہت ہی اچھا شہر ہے کیونکہ وہاں لوگ بہت امیر ہیں، جہاں ینگ نے اپنا آرمی والا تجربہ آزمایا۔ سب سے پہلے ینگ امریکہ میں ایک فیک آئیڈینٹی کے ذریعے داخل ہوا، جہاں ینگ کا پہلا گول یہ تھا کہ ایک عام آدمی بن کر رہے۔ وہ وہاں پر ایک پرانی نشان گاڑی چلاتا تھا اور لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ کوئی مائیگریٹڈ ہے جو کہ روزگار کی تلاش میں آیا ہے۔ وہاں ینگ نے اپنے ساتھ پوئی چو کو ملایا جو کہ ایک اور چائنیز تھا، جنہوں نے سب سے پہلے ایک سیف ہاؤس تلاش کیا، گاڑی ایکسپورٹ ہونے تک، جہاں محفوظ طریقے سے کھڑی رہے، جہاں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی پہنچ نہ ہو۔ کیونکہ نیو یارک ایک بہت بڑا شہر تھا اس لیے ان کو سیف ہاؤس ملنا بہت مشکل تھا، اس لیے نیو یارک سے فاصلے پر انہوں نے ایک ایسا سیف ہاؤس تلاش کر لیا، اور اب اس سیف ہاؤس کو انہوں نے ایک فوڈ سٹوریج کی شکل دی۔ اب پہلا کام مکمل ہونے کے بعد دوسرے کام کی باری تھی، یعنی گاڑی چرانا۔ ینگ کے پاس پہلے تو گاڑی چرانے کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا اور وہ اپنے ہاتھ گندے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بہت تلاش کے بعد اس کو ڈین نامی شخص ملا جو کار چوری کا ماہر تھا۔ ڈین چونکہ پہلے سے ہی چور تھا اس لیے اس کے پاس دیگر چوروں کو بھی کنٹیکٹ تھے، اور ڈین اس ڈیل کے لیے اس لیے بھی راضی ہو گیا کیونکہ ان کو پہلے گاڑی چوری کر کے پھر بائر تلاش کرنا پڑتا تھا، لیکن اب ان کے پاس بائر آلریڈی موجود تھا، انہوں نے صرف چوری کرنی تھی اور گاڑی ڈیلیور کرنی تھی، اس لیے یہ ڈین کے لیے ایک اچھی پیشکش تھی جو کہ اس نے خوشی سے قبول کر لی۔ اس طرح اب ڈین کا کام تھا کہ گاڑی چوری کرنا اور انہیں ینگ کے بتائے ہوئے طریقے سے سیف ہاؤس تک پہنچانا، اور وہاں گاڑی اس وقت تک کھڑی رہتی تھی جب تک کہ وہ چائنا شپ نہ ہو۔ ڈین نے اپنے ایک دوست میریو سے بات کی، میریو جو کہ ایک قابل چور تھا اور ہر طرح کی گاڑی چوری کرنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ میریو گاڑی اس طرح چراتا کہ سب سے پہلے وہ شیشہ توڑ کر گاڑی کے اندر داخل ہوتا، لاک کو اس لیے نہ کھولتا کیونکہ اگر لاک کھولنے میں گڑبڑ ہو جاتی تو گاڑی کا کمپیوٹر گاڑی کو سٹارٹ نہیں ہونے دیتا تھا، اس لیے میریو گاڑی میں داخل ہونے کے لیے شیشہ توڑتا،
گاڑی کے اندر داخل ہوتا اور اس کے بعد دوسرا کام گاڑی کے کمپیوٹر کو بائی پاس کرنا ہوتا تھا۔ میریو لیپ ٹاپ کے ذریعے گاڑی کے کمپیوٹر کو بائی پاس کرتا اور اس کو ری پروگرام کرتا۔ یہ کام وہ محض 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کرتا، گاڑی کے سیکیورٹی سسٹم کو بند کر دیتا اور وہاں سے گاڑی ایک ایسی پارکنگ والی جگہ پہ پارک کی جاتی جہاں پر پہلے ہی بہت ساری پرتعیش گاڑیاں کھڑی ہوں۔ وہاں گاڑی کھڑی کرنے سے پہلے گاڑی کے GPS کو نکال کر گاڑی سے دور کہیں پھینک دیا جاتا اور گاڑی پارک کر دی جاتی، جہاں پر گاڑی 2 سے 3 دن تک پارک رہتی اور گاڑی پر نظر رکھی جاتی آیا گاڑی کو پولیس تلاش کر رہی ہے یا نہیں۔ اگر گاڑی کو پولیس تلاش نہیں کر رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی اب سیف ہے اور اس کو سیف ہاؤس لے جایا جا سکتا ہے۔ وہاں سے ڈین اس گاڑی کو لے کر سیف ہاؤس پہنچاتا، جہاں پر سیف ہاؤس میں موجود دیگر عملہ جو کہ ینگ کے پارٹنر تھے گاڑی کو چائنا پہنچانے سے پہلے اچھی طرح رینیو کرتے، اس کو ری پروگرام کرتے اور اس کو بالکل نیو گاڑی کی طرح کر دیتے، جہاں سے گاڑی کو کنٹینر میں ڈالا جاتا اور یہ کنٹینر ایک فوڈ کنٹینر کے طور پر بک کیا جاتا اور اس کا وزن گاڑی کے وزن کے برابر کیا جاتا۔ لیکن جب گاڑیاں زیادہ چوری ہونا شروع ہو گئی تو ینگ کو شک ہوا کہ پولیس ان کی تلاش میں نیو یارک کے پورٹ پر ضرور آئے گی، اس لیے ینگ کنٹینر کو سب سے پہلے نیو یارک سے نیو جرسی کے لیے روانہ کرتا۔ نیو جرسی سے یہ کنٹینر ایک ٹرین پر سوار کیا جاتا جو کہ پورا امریکہ گھوم کر کیلیفورنیا پہنچتا، جہاں سے اس کنٹینر کو چائنا کی بجائے کسی دیگر ملک کے لیے بک کیا جاتا، لیکن سمندر میں ہی ایک دیگر جہاز پر اس کنٹینر کو منتقل کر دیا جاتا جو کہ وہاں سے چائنا روانہ ہو جاتا۔ اس طرح یہ چوری کی مکمل واردات کو کیا جاتا۔ جیسے جیسے وقت گزرا گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، ینگ پر مزید گاڑیاں سپلائی کرنے کا جب دباؤ آیا تو اس نے ڈیلر شپ سے گاڑیاں چرانا شروع کر دی۔ میریو جو کہ ایک چور تھا ایک ڈیلر شپ پر کسٹمر بن کر گیا اور گاڑی خریدنے کی غرض سے گیا، جہاں پر اس نے دیکھا کہ سیلز مین کس طرح گاڑی کی چابیاں مینیجر کے ساتھ والے کمرے میں رکھتے ہیں۔ کچھ رات بعد اپنے پورے گینگ کے ساتھ میریو آیا اور اس نے ڈیلر شپ کو توڑ کر وہاں سے 7 گاڑیاں چرا لی۔ وہ گاڑیاں چوری کرنے کے بعد ڈیلر شپ سے ایک الیکٹرانک میسج علاقہ پولیس کے پاس گیا۔ جب علاقہ پولیس موقع پر پہنچی تو وہاں پر نہ تو گاڑیاں تھی اور نہ ہی کوئی چور تھا۔ وہ 7 گاڑیاں وہاں سے نکلی لیکن بدقسمتی سے راستے میں ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے بعد جب پولیس اس ایکسیڈنٹ والی گاڑی کے پاس پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ وہی گاڑی ہے جو کہ ڈیلر شپ سے چوری ہوئی تھی۔ اس طرح جب اس ڈرائیور پر دباؤ ڈالا گیا تو اس نے تمام چوری کے قصہ بتایا اور اپنے دیگر چوروں کو گرفتار کروایا۔ اس کے بعد جو ڈین تھا اس پر کڑی سرویلنس کی گئی، اس پر کڑی نظر رکھی گئی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ بالآخر ڈین جب سیف ہاؤس گیا تو پولیس نے اس کا پیچھا کیا، وہاں پر کوئی نئی گاڑی تو موجود نہیں تھی اور نہ ہی ان کو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، لیکن اس سیف ہاؤس میں کچھ گاڑیاں پہلے سے چوری شدہ موجود تھی جو کہ برآمد کی گئی اور اس گینگ کو پکڑا گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ایک واردات کی کہانی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔